میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کریمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں ایک بار پھر اس کلاس میں جمع کروا دیا ہے، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہماری 20 روزہ سیریز کی 17ویں کلاس ہے۔ آج جو خطبے میں قرآن مجید کی تلاوت کی ہے وہ یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ سورۃ الاخلاص بھی مکی سورت ہے، اس کے اندر 4 آیات ہیں۔ قرآن مجید کی دوسرے نمبر کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورۃ الاخلاص۔ اس سورۃ الاخلاص کا مختصراً شان نزول بس اتنا ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بتانا شروع کی، تو ان یہودیوں کی طرف سے، ان مشرکین اور کافروں کی طرف سے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، آپ اللہ کی باتیں بتلاتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اللہ ہے کون؟ اللہ کہاں رہتے ہیں؟ اللہ کہاں رہتے ہیں؟ اللہ کا باپ کون ہے؟ اللہ کا بیٹا کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ یہ جب سوال پوچھا گیا تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے پہچان کے لیے یہ سورۃ الاخلاص نازل فرمائی اور بتلا دیا اس سورت کے ذریعے کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں رہتا ہے، اور اللہ کا باپ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے سورت کے اندر کلیئر کر دی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اے اللہ کے نبی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک ہے۔ اب ایک تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس کو ہم نے تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ اب ہم عقل سے بھی اگر چلائیں، کچھ ذہن بھی چلائیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ایک ہے یا دو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے: لو کان آلہۃ الا اللہ لو کان آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی خدا اور ہوتا تو اس زمین اور آسمان میں فساد مچ جاتا۔ کیسے بھائی؟ وہ اس طرح کہ اگر ہم تصور کر لیں کہ دو خدا ہوتے، دو اللہ ہوتے، تو ایک اللہ کہتا کہ آج بارش ہوگی اور دوسرا اللہ کہتا کہ آج بارش نہیں ہوگی۔ ایک اللہ کہتا کہ آج سورج دیر سے نکلے گا، ایک اللہ کہتا کہ آج سورج جلدی نکلے گا۔ تو جب دو چیز جب دو سردار آگے سامنے آ جائیں، دو مالک جب سامنے آ جائیں تو آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کا نظام بالکل صحیح چل رہا ہے، اس میں کوئی فساد نہیں ہے۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پہ جاتا ہے، اسی طرح دن رات اپنے وقت پہ آ رہی ہے، اپنے وقت پر جا رہی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ 1400 سال اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے اسی طرح چلتے ہوئے آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف ایک ہے۔ اگر دو ہوتے تو یہ نظام جو ہے یہ خراب ہو جاتا، درم بھرم ہو جاتا۔ تو عقل سے اگر سوچ لیا جائے کہ جو نظام ہمارا بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو اس کے چلانے والی ذات صرف ایک ہے، اسی کے قبضے میں ساری چیز ہے، اس لیے ساری چیزیں بہترین طریقے سے جب سے دنیا بنی ہے ویسے ہی چل رہی ہیں۔ قل هو اللہ احد، تو کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، یا اس کا یہ مطلب کر لیا جائے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہر کام میں اللہ کی باتوں کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس آیت میں ان کفاروں کو بتا دیا کہ تم جو سوال کرتے ہو کہ اللہ کا باپ کون ہے، اللہ کا بیٹا کون ہے، تو اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ کلیئر بتا دیا گیا کہ نہ اللہ کا کوئی بیٹا نہ اللہ کا کوئی باپ، اللہ ایک ہے، نہ اس سے اوپر کچھ ہے نہ اس سے نیچے کچھ ہے، نہ اس کے برابر کوئی ہے نہ اس کے ہم پلہ کوئی ہے۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ سے اوپر کی تو بات چھوڑو، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہم پلہ، اللہ کے برابر، اللہ کے مثل بھی کوئی نہیں۔ تو یہ تھا سورۃ الاخلاص، اس موقع پہ نازل ہوئی جب کفاروں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کا حسب نسب بتائیں، اللہ کون ہے، اللہ کہاں سے کہاں رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جب سوال آیا تو اس موقع پر یہ سورۃ الاخلاص نازل فرمائی۔ یہ سورۃ الاخلاص اللہ کو یہ سب سے بڑی جو توحیدی آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفات بیان کی، اپنی توحیدی جس کو کہتے ہیں، سب سے بڑی آیت یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ ہر کوئی انسان اگر کافر ہے وہ اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے تو وہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا رب کون ہے۔ اگر کسی کافر کو بتلانا ہے کہ میرا رب کون ہے تو اس کے سامنے سورۃ الاخلاص پڑھی جائے اور اس کو اس کا ترجمہ کر کے بتایا جائے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میرا رب کون ہے۔ میرا رب کون ہے؟ میرا رب ایک ہے، اس کے اللہ الصمد، اس کے علاوہ اس کے ذریعے اس کا محتاج سب ہیں لیکن وہ محتاج کسی کا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کے برابر اور اس کے مثل کوئی۔ تو یہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص کے فضائل بھی بہت معلوم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص سورۃ الاخلاص کی ایک مرتبہ تلاوت کر لے اس کو 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ پڑھ لے تو پورے قرآن مجید کا ثواب پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ فضیلت تھی سورۃ الاخلاص کی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں سورۃ الاخلاص کی، تو ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے قرآن کے ہر وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی جائے۔ آج ہمارے پاس کل جو کچھ احادیث تھی ہمارے پاس، وہ احادیث جو تھی وہ والدین سے متعلق تھی
کہ والدین کے حقوق ہم پر کیا ہیں، بچوں پر والدین کے حقوق کیا ہیں۔ آج جو ہمارے پاس حدیث ہے اس کے اندر یہ بتلایا جائے گا کہ والدین کا بچوں پر کیا حق ہے۔ ہمارا دین بڑا کامل دین ہے، اکمل دین ہے۔ اس دین نے ہمیں والدین کے بھی حقوق بتلائے ہیں، اور اسی دین نے والدین کو بچوں کے حقوق بھی بتلائے ہیں۔ تو دونوں کو جب ان سب چیزوں پہ چلا جائے گا تو ایک دین کی شکل نظر آئے گی۔ جب ایک چیز کو لے لیا جائے گا اور ایک چیز کو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ دین کی شکل صحیح طور پر معلوم نہیں ہوگی۔ تو کل ہم نے والدین سے متعلق حدیث پڑھی تھی، آج جو ہم حدیث پڑھیں گے وہ بچوں سے متعلق ہیں کہ بچوں پر والدین کے کیا حقوق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی رافع قال قال رأيت صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بنی علی حین ولدته فاطمة بالصلاة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہیں، ان کا نام ابو رافع ہے، ان سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام رسول اللہ نے آزاد کر دیا تھا، ان سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھا یہ کہ جب حسن اور حسین کی پیدائش ہوئی، جب حضرت فاطمہ کے گھر میں جب آپ کے نواسوں کی پیدائش ہوئی حضرت حسن اور حسین کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کے کان میں اذان دی، ان دونوں بچوں کے کان میں اذان دی۔ تو یہ بچوں پر والدین کا سب سے پہلا حق ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں تشریف لے کر آ جائے، یہ مہمان اس دنیا میں آ جائے، تو سب سے پہلا کام اس بچے کے کان میں اذان دینا ہے، یہ بچے کا سب سے پہلا حق ہے۔ آج دوسری حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يؤنى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، رواہ المسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں جب کسی بچے کو لایا جاتا، کسی چھوٹے نومولود بچے کو لایا جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیتے، ان کو خیر و برکت کے لیے اس بچے کی دعا کرتے، اور ان بچوں کی تحنیک فرماتے۔ تحنیک کسے کہتے ہیں؟ تحنیک کہتے ہیں کہ جب بچہ اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اس کے منہ میں کوئی میٹھی چیز ڈالنا، اس کو کہا جاتا ہے تحنیک۔ اور تحنیک کا سب سے اچھا اور افضل ترین چیز یہ، ہم بچوں کو شہد چٹا دیتے ہیں یا کوئی میٹھی چیز چٹا دیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے شہد چٹا دیا، یہ ساری چیزیں کر دی، اس سے جو بچے کا جو حق تھا وہ تحنیک کرنے کا، وہ حق تو ادا ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف آپ نے کیا۔ سنت اصل کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا دانہ اپنے منہ میں رکھتے اور اس کو چبانے کے بعد اس کا جو تھوڑا لعاب پیدا ہو جاتا میٹھا، اس کو نکال کے اس بچے کے منہ میں ڈالتے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ تو ہمیں بھی اب چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے کسی کے ہاں، تو کسی اچھے نیک آدمی سے، کسی نے اگر والد نیک ہے یا والد چاہتے ہیں میں کسی نیک بچے سے، یہ نیک آدمی سے یہ کام کراؤں، تو اس سے یہ کام کروانا چاہیے، جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں، جس کو آپ جو بھی ہو، یا نیک سے مراد یہ کہ اچھا شریف انسان سمجھتے ہیں، یا والد بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو وہ چاہیے کہ کھجور لے منہ میں، کھجور لینے کے بعد اس کا جو تھوڑا بہت لعاب پیدا ہو وہ نکال کر بچے کے منہ میں ڈالے۔ یہ سنت اصل طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تحنیک فرمایا کرتے تھے۔ یہ بالکل سنت طریقہ ہے، اسی کے مطابق کرنا چاہیے۔ اس کے پھر برکات بھی کیونکہ جب سنت پہ چلیں گے تو اس کی برکات الگ ہی نازل ہوگی۔ آج کی تیسری حدیث، عن الحسن عن سمرة بن جندب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى۔ بچے کا تیسرا حق اس میں بتلایا جا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے جانور کے عوض رہن رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے تو وہ بچہ کے اندر وہ جو
بلائیں ہیں جو جب یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ، اور وہ شیطان کا بچہ، شیطان بھی اپنا بچہ پیدا کرتا ہے اور وہ شیطان کا بچہ اس بچے کے ساتھ لگا دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ دنیا میں جیسے ہی آتا ہے تو فوراً رونا شروع کر دیتا ہے، یہ بچے کی خاصیت ہوتی ہے۔ یہ بچہ جو روتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس وقت شیطان کا جو بچہ اس وقت آتا ہے وہ اس بچے کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اس بچے کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے، اس لیے بچہ جیسے ہی اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے، جیسے ہی دنیا میں آتا ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے باقاعدہ۔ تو فرمایا کہ جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے تب تک وہ شیطان کا جو بچہ ہے اس بچے کو چھیڑتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ بہت زیادہ شروع میں اسٹارٹنگ میں بچے روتے ہیں، یہ مطلب اس کا وہی ہوتا ہے کہ وہ شیطان جو ہے اس کو چھیڑ رہا ہے۔ اس کو اگر ہم اس کے پاس سورت وغیرہ پڑھیں، اس کے بعد اللہ کی باتیں کریں اور تلاوت کریں تو وہ بچہ پھر اس سے شیطان بھاگتا ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تک بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اس کو تکلیفیں دیا جاتا ہے اور رہن ہوتا ہے، اس کے قبضے میں ہوتا ہے، لیکن جب اس کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو وہ چیزیں اس کے اوپر سے ہٹا لی جاتی ہیں۔ تو فرمایا جو 7ویں دن اس کی طرف سے قربانی کیا جائے، بچے کا عقیقہ اس کے 7ویں دن کرنا ہے۔ عقیقہ کا جو مسئلہ ہے، جب بچہ دنیا میں آ جائے اس کے 7 دن کاؤنٹ کرنے کے بعد اس بچے کا کیا کیا جائے، عقیقہ کیا جائے۔ اگر بچی ہے تو ایک بکرا کیا جائے گا یا ایک بکری کی جائے گی، اور اگر بچے ہیں تو اگر بیٹا ہے تو بیٹے کے لیے 2 بکرے ہوں گے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ البتہ اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ 2 بکرے کر سکے، بیٹے ہیں 2 بکرے کر سکے، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، قرض لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے کہ اگر آپ کسی سے قرض لے لیں اور آپ کو امید ہو کہ میں اس کو لوٹا دوں گا تو پھر تو اجازت ہے۔ اگر ایسا ہے کہ میں لوٹا سکوں گا نہیں تو ایسی صورت میں قرض لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک بکری بھی کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے۔ تو افضل تو یہی ہے کہ، اور سنت تو یہی ہے کہ 2 بکرے کریں بچوں کے لیے اور بچی کے لیے 1 بکری۔ تو 7ویں دن کرنا ہے، اور یہ 7ویں دن کا اعتبار رکھنا ہے۔ اگر ہم نے کسی وجہ سے 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکے تو اب ہمیں چاہیے 7 دن ایکسٹرا لے کے 14ویں دن نکاح کریں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ 7ویں دن اگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکا عقیقہ تو ہم کو چاہیے کہ 8ویں یا 9ویں دن نہ کریں بلکہ 14ویں دن کریں، 7 کا اعتبار کریں۔ اگر 14ویں دن بھی اگر کسی طرح نہ کر سکیں تو 21ویں دن کریں۔ تو اسی طرح 7 کو لے کر جائیں، یہ سنت اصل طریقہ ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 7ویں دن کرنا ہے۔ تو بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن کر لیا جائے۔ اگر 7ویں دن کی اگر وہ نہیں مل رہی تو 7 کا اعتبار کر کے 14، 21 اس طرح کر کے اس کا عقیقہ کر دیا جائے۔ اور جتنا عقیقہ جلدی کیا جائے گا اتنا اس کے فضائل اور اس کے چیزیں ہٹتی رہیں گی۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے، عقیقہ کرنے کے بعد اس بچے کے سر منڈوا دیا جائے، سر منڈوا دیا جائے، اور سر منڈوانے کے بعد جو بال ہوتے ہیں اس بال کو ویٹ کر لیا جائے، اس بال کی کتنا وزن ہے، بس بال کا اگر ویٹ کرنے کے بعد اس کے مطابق جتنے ویٹ کا جو بال ہے اتنے ویٹ کے چاندی کتنی بنتی ہے، جتنی چاندی بنتی ہے اس کے مطابق اس پیسے کو اپنی طرف سے کسی غریب اور فقیر کو ہدیہ کر دیا جائے۔ اور بال کا، جب بچے کے بال کا ویٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہوتا، تھوڑی سی چاندی بنے گی تو اس کے اگر پیسے بھی لگائیں تو زیادہ سے زیادہ 400-500 اتنے بھی بنتے ہیں، زیادہ تو نہیں بنیں گے۔ تو یہ پیسے اس کی طرف سے، بچے کی طرف سے کسی فقیر کو، کسی غریب کو ہدیہ کر دیا جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے بچے کے عقیقے کا۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے 7ویں دن، رسول اللہ نے فرمایا وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى، اور 7ویں ہی دن اس بچے کا نام رکھا جائے۔ 7ویں دن اس بچے کا آفیشلی طریقے سے نام جو ہے اناؤنس کر دیا جائے کہ میرے بچے کا نام یہ ہے۔ نام رکھنے میں احتیاط سب سے بڑی ہے کہ ہم نام بچوں کا رکھتے ہیں قرآن مجید دیکھ کر یا دوسروں کے بچوں کے نام دیکھ کے اس بچے کا نام کتنا اچھا تھا، اور اللہ نہ کرے ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بہت سے ڈراموں اور فلموں میں جو اداکار ہوتے ہیں ان کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے، اللہ ایسی چیزوں سے بچائے۔ نام رکھنے کا، اور بہت سے لوگ قرآن مجید سے بھی نام رکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن مجید نام رکھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن مجید تو اپنی زندگی میں لا کر چلنے کے لیے نازل ہوا۔ ہم نے قرآن مجید کو رکھا، قرآن خوانی ہوگی، کھولیں گے، پڑھ لیا، قرآن مجید رکھ دی۔ میری ماں کا، میرے دادی کا، دادا کا انتقال ہوا، قرآن مجید کھولا، پڑھ لیا، رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، بچی کی شادی ہوئی، سر کے اوپر قرآن مجید رکھا، بچی کو رخصت کر دیا، یہ قرآن مجید کا کام ہے۔
بچہ پیدا ہوا، قرآن مجید کھولا، نام اچھا نکل گیا، نام رکھا، نام رکھ دیا۔ ہم نے قرآن مجید کو اس کام کے لیے بنا لیا، ہم نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے اس وجہ سے، قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے۔ قرآن مجید ان سب چیزوں کے نازل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے قرآن مجید کی تلاوت خیر و برکت الگ ہے، لیکن اصل مقصد قرآن مجید کا اس کو پڑھ کے اس کے اندر تدبر کر کے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ اصل قرآن مجید کا حق ہے ہم پر۔ لیکن ہم نے قرآن مجید کو صرف ان کاموں کے لیے رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیزوں سے بچائے۔ تو نام رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نکالے جائیں، ان میں سے جو نام پسند آئے وہ اپنے بچوں کا نام رکھا جائے۔ اگر انبیاء کے اندر کوئی نام سمجھ میں نہیں آ رہا تو صحابہ کرام کے ناموں میں دیکھا جائے، وہاں جو نام سمجھ میں آئے وہ نام رکھ دیا جائے۔ اور جب صحابہ کرام اور انبیاء کے نام دیکھیں گے تو اس کے اندر مطلب کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی میننگز کو نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ ہم جو نام رکھ رہے ہیں یہ صحابی یا نبی کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں۔ تو جب ان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں تو اس کے اندر نام کی جو میننگز ہے وہ نہیں دیکھی جائے گی۔ بھلے ایک صحابی کا نام ہے، اس کی میننگز غلط آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، پھر بھی آپ اس کا نام رکھیں گے، اس کی میننگز نہیں دیکھیں گے، کیونکہ صحابی کا نام رکھنے سے یا انبیاء کے نام رکھنے سے کبھی بھی غلط اثر نہیں پڑتا۔ تو لیکن اگر ہم اس سے نکل رہے ہیں، اس سے نکل کے نام رکھ رہے ہیں، صحابہ یا انبیاء سے نکل کے کوئی نام رکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے اندر اس کی میننگز دیکھنا ضروری ہے کہ میننگز، کیونکہ معنی کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر معنی اچھا ہوگا تو اچھا اثر پڑے گا، معنی اگر خراب ہوگا تو اس بچے پہ بھی معنی کا غلط اثر پڑے گا، اور ناموں کا بڑا اثر پڑتا ہے بچوں کو۔ آج کی ہماری چوتھی حدیث، عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا على سبانكم اول كلمة بلا الا الله ولقنوهم عند الموت لا اله الا الله۔ بچے کا ایک اور حق بتلایا جا رہا ہے والدین کے اوپر کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ زندگی میں آ جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھاؤ، سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھاؤ۔ ہمارا جب بچہ ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس بچے کو ABCD اور ABCD پڑھنا سکھاتے ہیں، بابا بابا کہنا سکھاتے ہیں، ماما ماما کہنا سکھاتے ہیں، رشتہ داروں کی پہچان کروانا سکھاتے ہیں۔ میرا نبی فرما رہا ہے سب سے پہلے جب بچہ دنیا میں آ جائے تو اس کو اللہ کی پہچان کرواؤ، لا الہ الا اللہ اس کو پڑھنا سکھاؤ، اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرو۔ اور اسی طرح جب بچہ جب اس دنیا سے جا رہا ہو یا بڑا آدمی جب موت کے گھاٹ اتر رہا ہو تو اس موقع پہ بھی رسول اللہ نے فرمایا اس کو کلمے سکھانے، اس کو کلمے کی تلقین کرو، اس کو کلمے، اس کے سامنے کلمے پڑھو تاکہ وہ کلمہ سن کے وہ بھی کلمہ اپنے منہ سے پڑھنا شروع کر دے۔ تو جب بچہ زندگی میں آئے اس وقت بھی کلمہ سکھاؤ، جب اس دنیا سے جائے تب بھی اس کو کلمہ سکھاؤ۔ آج کی ہمیں پانچویں حدیث، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا آدابهم۔ یہ بڑی بہترین حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولادوں کو کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آؤ۔ میرے نبی کا معمول تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لاتی شادی کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوتے وہاں سے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہونے کے بعد دروازے پہ جاتے، حضرت فاطمہ کا استقبال کرتے، آپ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور اس کو بوسہ دیتے، ہاتھ کو چومتے اور اپنی چادر حضرت فاطمہ کے سر پہ ڈالتے اور ہاتھ سے ہی پکڑ کے لاتے اور اپنی جگہ پہ بیٹھاتے۔ یہ میرے نبی کا اخلاق اپنے بچوں کے ساتھ تھا۔ یہ اخلاق کرنے کے بعد یہ اس کی رسپیکٹ دینا ہمیں سکھلانا ہے کہ اپنے اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ آج بہت سے والدین اپنے والدین ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ہمارا ہی بچوں پر حق ہے، بچوں کا ہم پر حق نہیں ہے۔ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا صرف ہمارا حق ہے، ہمارا بچوں پہ کوئی حق نہیں۔ اسی وجہ سے ہماری اولادیں جو ہیں وہ نافرمان بن جاتی ہیں کبھی کبھار اور باغی بن جاتی ہیں۔ تو میرے نبی نے دونوں کے حقوق بتائیں، اولادوں کے ساتھ بھی شفقت اور رحمت سے پیش آؤ، اس کی خواہشات کا حتی الامکان اس کی وہ کرو، اس کی رسپیکٹ کرو، اس کو عزت دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو۔ آج ہمارے والدین چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بچوں کو بے عزت کر دیتے ہیں، سب کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں، پھر یہی بچے پھر والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو والدین کو کی بجائے کہ اپنے بچوں کی عزت کریں، بچوں کو عزت دیں، ان کے مشوروں کا خیال رکھیں، ان کی باتوں کا بھی خیال رکھیں،
اگر وہ کہیں شادی کی بیاہ کا ہے تو اس سے مشورہ لیا جائے، ساری چیزیں کر کے جائے، ان کے مشوروں کو رکھتے ہوئے والدین فیصلہ کریں، نہ کہ ان کے مشورے کو پیچھے رکھ کے اپنا فیصلہ ان کے اوپر جاری کریں۔ یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ میرے نبی کی دین نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے دونوں کے حقوق بتلائے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرمایا او اکرم اولادکم، اپنے اولادوں کے ساتھ رحمت و شفقت اور اکرام کے ساتھ پیش آؤ، واحسنوا آدابہم، اور اپنے بچوں کو اچھے آداب سکھاؤ، اچھی تربیت کرو۔ یہ ہمارے والدین کا بچوں کے پر یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ آداب سے پیش آئیں، ادب و اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اور اس کے علاوہ ان کو اچھے آداب سکھائیں، اچھی تربیت کریں۔ یہ والدین کا بچوں کے اوپر حق ہے۔ تو یہ ہماری آج کی حدیث جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ تو آج کی حدیث مکمل ہو گئی، جو ہماری والدین سے بچوں کے والدین کا جو بچوں پہ حقوق ہے اس سے متعلق یہ 4-5 حدیثیں پڑھی ہیں۔ تو ہماری حدیث جو ہے الحمدللہ 73 حدیثیں ہو گئی ہیں 73 درس کی۔ آج جو ہمارا تیسرا جو مسئلہ تھا وہ نماز ہی تھا۔ نماز سے متعلق ہماری تقریباً ہو گیا تھا۔ درود شریف تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہمیں درود شریف کے بعد کی دعا کی بات کرنی ہے۔ درود شریف کے بعد کی دعا کے بعد میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ بہت ساری دعا پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ دعا ربنا آتینا فی الدنیا ربنا ظلمنا، یہ ساری دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے درود شریف کے بعد، لیکن سب سے بہترین دعا جو معنی کے اعتبار سے جو لگتی ہے وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ کہ اس کی آپ جب اس کے معنی کو آپ دیکھیں گے تو کتنی بڑی فضیلت والا یہ دعا معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھ کو نمازی بنا دے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، اے میرے رب مجھے نمازی بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں نماز کو کبھی ناغہ نہ کروں۔ نماز، یا اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ ومن ذریتی، میرے بچوں کو بھی یا اللہ نمازی بنا دے، میری اولادوں کو، میری نسلوں کو بھی یا اللہ اولاد نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ آگے فرما دیا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ تو کتنی جامع دعا ہے، اس کے اندر بچوں کے بھی آ گئے، والدین بھی آ گئے، اور اپنے تینوں چیزیں آ گئے۔ ربنا اغفر لی، میری مغفرت فرما، ولوالدی میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، کس دن مغفرت فرمانا؟ جس دن حساب کا دن ہو، اس دن ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمانا اور ہمیں جنت میں داخل فرمانا۔ تو کتنی جامع اور کتنی بہترین دعا ہے۔ اس کا ترجمہ سوچتے ہوئے پڑھا جائے تو اس کے اندر لذت، اس پڑھنے کی لذت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب درود شریف کی دعا پڑھ لی، درود شریف دعا کرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرنا ہے۔ پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف پھیریں گے، پھر دوسرے الٹے ہاتھ کی طرف پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کا جو طریقہ تھا وہ میں نے آپ کو پہلے بتلا چکا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو تم سے۔ مراد یہاں پہ سلام کا مطلب ہم دونوں فرشتوں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں جو دونوں کندھوں پہ فرشتے ہوتے ہیں ان کو سلام کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی جو مساجد میں جو باجماعت نماز ہو رہی ہوتی ہے تو جو پیچھے اس طرح سیدھا ہاتھ کی طرف جو سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ان کی نیت بھی، ان کی طرف بھی سلام کیا جاتا ہے، اور جو اس الٹے ہاتھ پہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی طرف بھی سلام کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر یعنی تم فرشتوں پر اور ان سارے لوگوں پر۔ اور اس طرح پڑھیں گے تو تم فرشتوں پر اور اس طرح جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب پر سلام ہو۔ یہ تو ہماری نماز جو تھی الحمدللہ ترجمے کے ساتھ جو مکمل ہو۔ اب نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے، اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے، ومنک السلام اور ساری سلامتی آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہی ساری سلامتی ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اور تو ہی بہت زیادہ برکت دینے والا ہے اور تو بہت زیادہ عظمت والا ہے اور بزرگی والا ہے۔ تو یہ تھا نماز کے بعد کی دعا۔ تو یہ ہماری نماز جو الحمدللہ جو ہے ترجمے کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ وتر کی بات کر لیتے ہیں تھوڑا۔ وتر کی نماز 3 رکعت ہوتی ہے۔ 3 رکعت میں پہلی 2 رکعت بالکل نارملی نماز کی طرح پڑھیں گے، دوسری رکعت میں التحیات کہنے کے بعد پڑھنے کے بعد ہم درود شریف پڑھنے سے پہلے اٹھ جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ تیسری رکعت میں بھی ہم حسب معمول تلاوت کریں گے
اور سورت بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد سورت بھی پڑھیں گے. اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے. تو دعائے قنوت پڑھیں گے. دعائے قنوت جس کو یاد ہے تو وہ تو دعائے قنوت پڑھے، اور جس کو یاد نہیں ہے وہ دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کرے. اور جب تک یاد نہیں ہو رہی تو اس کے بدلے ہم اس کے اندر کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا رب اجعلنی، کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے قرآن مجید کی، لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ دعائے قنوت پڑھی جائے اور یاد کرنے کی کوشش کی جائے. ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے یہ مسئلہ سن لیا کہ ہم کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں تو ہم نے دعائے قنوت یاد کرنا چھوڑ دیا، اس کا آپ کو گناہ ملے گا. کیونکہ افضل یہ تو آپ کو ایک آپشن دیا گیا کہ اگر نہیں یاد ہے تو کر لو، لیکن اصل طریقہ تو وہی ہے کہ دعائے قنوت پڑھنا ہے. تو جب تک آپ کو دعائے قنوت یاد کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے، پوری یاد نہیں ہو رہی، تب تک آپ دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں. جب وہ دعائے قنوت یاد ہو جائے تو پھر وہ دعا کو چھوڑ کر دعائے قنوت اس میں پڑھا جائے. اسی طرح دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، پھر اس کے بعد پوری نماز جو ہے آپ وتر کی نماز مکمل کریں گے. دعائے قنوت کا مختصراً ترجمہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ونستغفرک، آپ سے ہی توبہ استغفار کرتے ہیں. ونؤمن بک، اور آپ پہ ہی ایمان رکھتے ہیں. ونتوکل علیک، اور آپ کے اوپر ہی توکل کرتے ہیں. ونثنی علیک الخیر، اور آپ ہی کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ونشکرک، اور آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ولا نکفرک، آپ کی ناشکری نہیں کرتے. ونخلع ونترک من یفجرک، اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. ہم اس لوگوں سے دور ہوتے ہیں جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی کفاروں کے راستے پہ نہیں چلتے، ان کے راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کی خاطر. تو ونخلع ونترک، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کا راستہ جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تو صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. ولک نصلی، آپ کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ونسجد، آپ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. وإلیک نسعی، اور آپ ہی کی طرف آتے ہیں. آپ ہی کی طرف کسی مصیبت میں، کسی پریشانی ہو یا غمی ہو، آپ ہی کی طرف لوٹ کر آتے ہیں. ونحفظ، اور آپ ہی سے ہم اپنی دریافت، اپنی باتیں کہتے ہیں. ونرجو رحمتک، اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اور آپ ہی کی رحمت کے امیدوار ہیں. آپ کے علاوہ کوئی ہم پر رحمت نہیں کر سکتا، صرف آپ ہیں جو ہم پر رحمت کرنے والے ہیں. ونخشی عذابک، اور آپ ہی کے عذاب سے ڈرتے ہیں. آپ گناہ کے اوپر جو عذاب ملا کرتا ہے اس عذاب سے صرف آپ سے ڈرتے ہیں. ان عذابک بالکفار ملحق، اور بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. اصل عذاب جو پہنچے گا اللہ کا وہ کافروں کو پہنچے گا، جو دائمی عذاب ہوگا، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. اور جو مسلمان ہوں گے ان کو ایک وقت تک عذاب دیا جائے گا. اگر انہوں نے توبہ کے بغیر انہوں نے گئے ہیں تو ان کو ایک وقت تک اس کے اوپر ملے گا. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو بھی معاف کر دے، لیکن قاعدہ قانون یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تو سب کے اوپر آ سکتی ہے، بغیر عذاب کے بھی معاف کر سکتا ہے. لیکن ایک رول اللہ نے جو بنایا وہ رول یہ ہے کہ اگر گناہ کر کے جاؤ گے تو اس کی سزا ملے گی. اگر مسلمان ہوگے تو دوبارہ جنت میں آ جاؤ گے، کافر ہوگے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ جس کو اگر محبت و شفقت والا معاملہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بالکل اصل طور پہ اس کی مغفرت بھی فرما سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تو تھا ہمارا نماز. اب ہمارے پاس کل جو تھا کچھ باتیں وہ یہ تھی کہ الحمدللہ چند دن بعد اعتکاف شروع ہونے والا ہے، تو اعتکاف سے متعلق کچھ احکامات بیان کرنے تھے. سب سے پہلے احادیث مبارکہ میں اگر ہم جو اعتکاف کے فضائل آتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اور جہنم کے درمیان ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیتے ہیں، اور اس گڑھے کی جو لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ زمین سے آسمان تک. تو زمین اور سے آسمان کا ڈسٹینس کتنا بڑا ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کے اور جہنم کے درمیان اتنا ڈسٹینس لا دیتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں. یہ اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف جو بیٹھا جاتا ہے وہ شب قدر کی تلاش کے لیے بیٹھا جاتا ہے. شب قدر، تاکہ مجھے شب قدر مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا.
پہلے عشرے کا اعتکاف کیا. جب پہلا عشرہ گزر گیا، حضرت جبریل نے فرمایا کہ اس عشرے میں شب قدر نہیں تھی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کریں گے. دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا. جو دوسرا عشرہ بھی مکمل ہوا تو حضرت جبریل آئے. حضرت جبریل نے کہا کہ اس عشرے میں بھی ہم نے اعلان کیا کہ اب ہم تیسرے عشرے کا اعتکاف کریں گے، اور اصل اعتکاف یہ تیسرا عشرہ ہی ہے. اس میں شب قدر لازمی ہے کہ اس 10 دنوں میں شب قدر ہوتی ہے. اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اب آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو. آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو. وہ 21 ہے. وہ شب قدر کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. تو ابھی ہم اعتکاف کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اعتکاف بیٹھا جاتا ہے شب قدر کی تلاش میں. اسی طرح اعتکاف کی فضیلت میں ایک یہ بھی حدیث آتی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والی یا بیٹھنے والا جو اعتکاف کے باہر کے نیک کام ہے، جیسے کسی کی ذمہ داری کرنا، کسی کی تعزیت کرنا، یا کسی سے جا کے ملاقات کرنا، یہ ساری چیزیں بھی نیک کام ہیں، اس کے بڑے ثواب ہیں. اسی کی طرح پڑوسیوں سے حقوق، یہ ساری چیزیں. اب وہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص یہ کام نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے ان سب چیزوں کا اجر دے دیا جائے گا. اس نے وہ کام نہیں بھی کیا ہوگا تو اس کا اجر اس کو ویسے ہی اس کو دے دیا جائے گا. تو یہ تھے اعتکاف کے فضائل جو آپ کو میں نے بتایا. اب اعتکاف کے مسائل کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں. اعتکاف کے جو مسائل ہیں کہ عورتوں کا جو اعتکاف ہے وہ گھروں میں ہوتا ہے. احناف کے نزدیک، الحمدللہ حنفی ہیں، احناف کو فالو کرنے والے ہیں، تو ہمارے یہاں عورتوں کا اعتکاف جو ہوتا ہے وہ گھروں میں ہوتا ہے، اور لوگوں اور لڑکوں کا اور مردوں کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ مسجدوں میں ہوتا ہے. آج کل یہ جو سچویشن لاک ڈاؤن کی صورتحال چل رہی ہے، مساجد کے جو معاملے چل رہے ہیں، تو اس موقع پر لوگ نئے نئے طریقے کے فتوے جاری کر رہے ہیں کہ مرد بھی گھر میں اعتکاف کریں. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. مرد کا اعتکاف گھر میں ہو نہیں سکتا. مرد اعتکاف کرے گا تو مسجد میں کرے گا. اگر ایسے کچھ حالات ہو گئے تو اعتکاف چھوڑ دے، کیونکہ اعتکاف کوئی فرضی عبادت نہیں ہے بلکہ سنت ہے. اگر محلے کے چند افراد بھی اگر بیٹھ جائیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. تو یہ تھے اعتکاف کا تھوڑا سا مسئلہ کہ عورتیں جو ہیں وہ گھر میں بیٹھیں گی اور مرد جو ہیں وہ باہر بیٹھیں گے، مساجد میں بیٹھیں گے. تو ابھی عورتوں سے متعلق بات ہے تو عورتوں سے متعلق بات کروں گا. عورت کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے. اگر اس ایام میں اگر عورت اعتکاف میں بیٹھے گی تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے بنیادی کہ اعتکاف کے لیے روزہ کا ہونا ضروری ہے. روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف نہیں ہوگا. تو روزہ اعتکاف کے لیے لازم اور ملزوم ہے، اور ان ایام میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. جب روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تو پھر اعتکاف بھی صحیح نہیں ہوگا. یہ تھا ایک مسئلہ. آپ اعتکاف میں بیٹھ گئیں، آپ کے اوپر ایسے ایام نہیں تھے، لیکن کچھ دن گزرے اور یہ ایام آپ کے شروع ہو گئے، تو اب آپ کا اعتکاف جو ہے ٹوٹ گیا. اعتکاف اب آپ کا کیا ہو گیا ہے؟ ٹوٹ گیا ہے. اب آپ اعتکاف سے باہر نکل جائیں گی اور اپنے معمول کے مطابق رہیں گی. اب اعتکاف جو ٹوٹا ہے اس کی قضا کرنی پڑے گی. جیسے روزے کی قضا کریں گے اسی طرح اعتکاف کی قضا کریں گے. اعتکاف کی قضا تو رمضان کے اندر بھی کی جا سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ صبح مغرب غروب آفتاب سے پہلے اپنے حجرے میں چلی جائیں، اور اگلے دن غروب آفتاب کے بعد حجرے سے آ جائیں. یہ اعتکاف کی قضا ہو جائے گی. تو 10 دنوں کی اعتکاف کی قضا ایک دن سے پوری ہو جاتی ہے. ایک دن اگر اس کی قضا کر لیں تو 10 دن کی قضا پوری ہو جاتی ہے. تو خواتین جو اعتکاف میں بیٹھتی ہیں وہ ان سب چیزوں کا خیال کر کے ہی بیٹھتی ہیں کہ ان کے ایسے ایام اور ان کے نہیں چل رہے ہوں، تو اس میں اسی طرح اعتکاف کرتی ہیں. لیکن اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ آ جائے تو اس کے اندر یہ مسئلہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پہلا مسئلہ ہو گیا اعتکاف کا. اعتکاف بیٹھنا کہاں پر ہے؟ اعتکاف کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں عام طور پر جہاں عورت نمازیں پڑھتی ہیں وہاں پر اعتکاف بنائیں.
لیکن اگر کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے نماز پڑھنے کی، جگہ جگہ پہ پڑھی جاتی ہے نماز، تو اس صورت کے اندر ایسی جگہ کا انتخاب کریں عورت کہ جہاں پر کوئی ڈسٹربنس کا سامان نہ ہو، جہاں پر آپ کو پریشان کوئی نہ کر سکے، آپ یکسوئی کے ساتھ ایسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، وہ ایک روم ہو، کوئی بھی ہو آپ کا روم، جہاں آپ کو کوئی اس طرح پریشان نہ کریں، تو وہ جگہ متعین کر کے وہاں اعتکاف کا حجرہ بنا لیں اور اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ 20ویں روزے والے دن 20ویں روزے والے دن افطاری جو ہے، بس یہ سمجھ لیں 20ویں روزے والے دن 20ویں روزے کی جو افطاری ہے وہ آپ کو اعتکاف کے اپنے حجرے میں کرنی ہے۔ آپ غروب آفتاب سے 5-10 منٹ پہلے اپنے حجرے میں آ جائیں، وہاں پر آپ اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی ہے۔ اگر عربی میں کہنا چاہے تو عربی میں کہہ سکتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، یا اردو میں کہہ دیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی ہے، کافی ہے۔ تو اعتکاف کے اندر آپ آ جائیں اور اس دن کی جو افطاری ہے وہ آپ کو اپنے حجرے کے اندر کرنی ہے۔ اب حجرے کے اندر آپ نے افطاری کر لی، اب اسی کمرے میں آپ کو 10 دن یا 9 دن اسی حجرے میں رہنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی واش روم وغیرہ جانا ہے تو اس صورت میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کمرے سے نکل کر، یا اس کا اگر اٹیچ باتھ روم ہے تو کوئی تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر کہیں باہر بھی باتھ روم ہے تو واش روم جانے کی اجازت ہے، فوراً جائیں، واش روم سے فارغ ہو کر دوبارہ اپنے کسی سے بات کیے بغیر، اور ایک کوشش کریں کہ اپنے اوپر چادر اڑ کے کہ آپ کو کوئی دیکھا بھی نہیں، اس طرح جائیں اور فوراً آئے اپنے حجرے میں چلے جائیں۔ یہ مجبوراً میں اجازت ہے جانے کی۔ یہ اعتکاف تھا۔ اعتکاف کے اندر نہانے کی اجازت نہیں ہے، اعتکاف کے اندر نہانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف کے اندر بلا ضرورت اس حجرے کے سے اگر نکلیں گی، وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہ نکل جائیں تو آپ کا اعتکاف، چند سیکنڈوں کے لیے بھی نکل جائیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے، جو مساجد میں مرد بیٹھتے ہیں ان کو بھی نہانے کی اجازت نہیں۔ البتہ اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، نہانا واجب ہو جاتا ہے، تو اب اس صورت میں نہانے کی اجازت ہے، وہ فوراً جائے گا، جیسے واش روم کے لیے جاتا تھا، فوراً جائے گا، نہا دھو کر فوراً سے اپنے اس میں اندر آ جائے گا، آ جائے گی اپنے حجرے کے اندر۔ اگر غسل واجب نہیں ہے لیکن پسینہ، آپ اس کمرے میں ایسے ہیں کہ جہاں پہ اتنا ہوا کا رجحان نہیں ہے، تو پسینہ اتنا آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک خطرناک قسم کی بدبو آ گئی ہے، یا کمرے کے اندر سے بھی ایک اسمیل، بیڈ اسمیل آ رہی ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو بھی کسی اسپرے وغیرہ کے ذریعے آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے روم میں اسپرٹ وغیرہ لگائے تو اے سی وغیرہ چلا لیں، تو اس سے گرمی کا اتنا احساس نہیں ہوگا، پنکھے وغیرہ چلا لیں۔ پھر بھی اگر ہے کہ بہت زیادہ ہے تو کوشش کریں کہ وہ اسپرے وغیرہ رکھیں جس سے اپنے یہ بدبو کو ختم کی جائے۔ لیکن اگر پھر بھی اگر ایسی ہے کہ بہت زیادہ نہیں ختم ہو رہی اور آپ کی طبیعت بھی اس کی وجہ سے بہت خراب سی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ نہا سکتی ہیں، تاکہ آپ کی یہ جو حالات ہیں، یہ حالات آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے، فوراً جائیں، نہائیں اور اپنے حجرے میں آ جائیں۔ یہ تھا اعتکاف میں نہانے کا حکم۔ اس کے علاوہ اعتکاف کے اندر ناخن وغیرہ، یہ ساری چیزیں، بہتر تو یہ ہے کہ ناخن وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہی صاف کر لیں۔ لیکن اگر آپ کو ناخن وغیرہ کاٹنا ہے تو حجرے میں بیٹھے بیٹھے آپ ناخن وغیرہ کاٹ سکتی ہیں۔ حجرے سے نکل کے واش روم میں جا کر ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں بیٹھ کے اگر ناخن کو کاٹنے کی ضرورت ہے تو وہ کاٹ سکتی ہیں۔ اور ناخنوں کی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، بالوں کو تو کوئی کاٹے گا نہیں، 10 دن میں اتنے بال کسی کے بڑے نہیں ہوں گے، اور بالوں کو تو کاٹنے کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے، سروں وغیرہ کی۔ اگر زائد بال ہیں تو وہ بھی صاف کر کے سارے اعتکاف میں بیٹھے، تاکہ یہ نوبت نہ آئے صاف وغیرہ کرنے کی۔ تو یہ تھا اعتکاف کے کچھ مسائل۔ اب اعتکاف میں کرنا کیا ہے؟ اعتکاف میں ہمیں سارا وقت عبادات میں گزارنا ہے۔ 4 کام کرنا ہے صرف اعتکاف میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ عبادات ہے، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں۔ دوسرا کام اعتکاف میں کیا کرنا ہے؟ سحری افطاری کرنا ہے، اپنے حجرے کے اندر کریں گے سحری افطاری، یہ کرنا ہے۔ تیسرا آپ کو کام کیا کرنا ہے؟ سونا ہے، آپ سوئیں گی، سونا لازمی ہے، ضروری ہے باڈی کے لیے۔ اور چوتھا چیز یہ کیا ہے؟ آپ کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہے۔ بھائی یہ 4 چیزیں، 5ویں چیز کوئی چیز نہیں ہے اعتکاف کے اندر۔ اگر کسی کو کسی سے ضروریات کا سامان یا معاملات بات کرنی ہے تو اس جو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر جائے، بلکہ باہر والا آئے، اس کے حجرے میں آئے اور کوئی بات وغیرہ کرنی ہے تو کر سکتا ہے، اور لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے۔
یہ نہیں کہ جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے تو جو جگہ جہاں بیٹھ جاتی ہیں تو وہاں گھنٹے گزر جاتے پتہ نہیں چلتا. یہ اعتکاف کے منافی اعمال ہے. تو جو ضرورت کی بات ہو یا خیر خیریت پوچھنی ہو، کوئی ضرورت کے سامان پوچھنا ہو کہ کیا ضرورت ہے، وہ پوچھ لیا جائے. وہ چند سیکنڈ چند منٹوں میں کام ہو سکتا ہے. وہ ہے فوراً آپ اس کے حجرے سے نکل کے باہر آ جائیں. یہ ہے. اس کے علاوہ اپنے اعتکاف میں اپنا موبائل فون اپنے سے دور رکھیں، اپنا لیپ ٹاپ، یہ ساری چیزیں دور رکھیں. آپ نے پورا رمضان 20 دن موبائل استعمال کیا، اس کے علاوہ پورا سال آپ نے موبائل استعمال کیا، آپ کے پاس یہ 10 دن ہے، اس 10 دن کو قیمتی بنا لیں. اپنے موبائل کو اپنے پاس سے ہٹا لیں. زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت، نوافل اس چیز میں رکھیں. اپنے حجروں میں ہی نوافل پڑھیں. اگر ایک کمرہ ہے تو ایک کمرہ آپ کے لیے پورا حجرہ ہے، تو آپ ایک کمرے میں آپ نوافل پڑھ سکتی ہیں آرام سے. ضروری نہیں ہے کہ جہاں چادر باندھی ہے صرف وہی آپ کا حجرہ ہے. اب وہ جو کمرہ، آپ کمرے کی نیت کر لیں کہ پورا کمرہ میرا حجرہ ہے، بس یہ پورا کمرہ ہے، اس کمرے میں آپ چادر باندھ لیں تو اس کمرے میں آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، نوافل پڑھ سکتی ہیں. یہ آپ کا حکم ہو گیا. تو اعتکاف کے اندر موبائل وغیرہ کو آپ اپنے آپ سے دور رکھ لیں. ٹیلی ویژن، ٹیبلٹ، جتنی بھی اس قسم کی چیزیں ہیں اس کو اپنے آپ سے دور رکھ لیں. یہ صرف 9-10 دن کی بات ہے. اللہ کی عبادت ٹھیک ٹھاک طریقے سے کر لیں. اگر بہت زیادہ کسی، اور ویسے اس 10 دن میں کیا ضرورت محسوس ہوگی موبائل کی، اگر بہت ہی زیادہ کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ موبائل کی بہت زیادہ کسی کو کال کر رہی ہے، میسج کرنا ہے، تو صرف میسج کال کے لیے وہ کر لیں، کال کر لیں، میسج کر لیں، بس بند کریں، کر لیں. یا کسی کو، نانی کو، دادی کو آپ سے بات کرنی ہے، آپ چاہتی ہیں بات کر، تو کال پہ بات کر لیں، فوراً تھوڑی سی بات کریں، خیر خیریت لیں اور دے دیں. بس موبائل اس کو حوالے کر دیں گھر والوں کو. اپنے پاس بھی نہ رکھیں موبائل. اپنے پاس موبائل رکھیں گی پھر بھی دل چاہے گا کہ میں موبائل اٹھاؤں. جب موبائل اٹھا لیں گے تو وقت ایسے بھاگے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس موبائل وغیرہ کو اپنے پاس سے دور کر لیجیے. تو یہ اعتکاف کے اندر اعمال کرنے والے تھے. اعتکاف کے اندر آپ نوافل پڑھیں، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں، اللہ سے اپنے آپ کو منا کے اٹھیں. اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک میں اللہ راضی نہیں ہوگا میں اس چیز کو میں چھوڑوں گی نہیں، اس اعتکاف کو چھوڑوں گی نہیں. اور اللہ راضی کیسے ہوگا؟ عبادات کرنے سے ہوگا، نہ کہ اس کے اندر اعتکاف کے اندر بیٹھنے کے بعد بھی وہی سارے کام کریں جو آپ دوسرے دنوں میں کرتے ہیں، تو پھر فائدہ نہیں ہے ایسے اعتکاف کا. اعتکاف کی برکت چاہتے ہیں، زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں اعتکاف سے، تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑے گی. یہ تھوڑی سی جو مشقت اٹھانی پڑے گی، مشقت اٹھائیں گی تو وہ ساری چیزیں آپ کو نصیب بھی ہوگی. تو یہ تھے اعتکاف کے چند مسائل. اب چاند نکل جائے، عید کا چاند نکل جائے، آپ کو اعلان ہو جائے، سب طریقے سے خبر آ جائے کہ بالکل ہاں کنفرم 100% چاند نکل گیا، اب آپ اس حجرے سے نکلیں گی. اب آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات وغیرہ کر کے نکل سکتی ہیں، نکلیں. جب تک ایک دو جگہ سے خبر آئے کہ چاند نکل گیا، آپ نہیں نکلیں، آپ بیٹھے رہیں جب تک بالکل 100% شیور ہو جائے یہ بات کہ ہاں چاند نکل چکا ہے عید کا. اب آپ اپنے کمروں سے نکل جائیں اور اپنے دوسرے معاملات کریں. تو یہ تھے اعتکاف کے کچھ مسائل جو عورتوں سے متعلق تھے. اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں اگر اعتکاف سے متعلق کچھ پوچھنی ہو تو پوچھا جا سکتا ہے. کوشش کی ہے کہ ساری بتلانے کی، اگر جو رہ گیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ تھے اعتکاف کے تھوڑے بہت مسائل جو آپ کے سامنے رکھ دیے، فضائل اور مسائل. آج 17 رمضان المبارک ہے. 17 رمضان المبارک دو اہم واقعات کی وجہ سے جانا جاتا ہے. ایک واقعہ 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا تھا، اور ایک واقعہ اماں عائشہ ہم سب کی ماں کا اس دن اس دنیا سے وصال ہوا تھا، اس دنیا سے اس دن تشریف لے گئی تھی. تو شروع میں غزوہ بدر کے موقع پر کچھ بات بتا دوں کہ غزوہ بدر کیسے پیش آیا تھا، اور مختصراً طور پہ بتا دوں. واقعہ تو بڑا لمبا ہے، مختصراً طور پہ بتاتا ہوں. مکہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، صحابہ کرام رہتے تھے، تو ان کو عبادات کرنے میں، اللہ کا پیغام پہنچانے میں بڑے مشکلات پیدا ہوتے تھے، بڑی تکالیف ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت وہاں پہ کفاروں کا ہولڈ تھا، کفاروں کا زیادہ غلبہ تھا، اس وجہ سے پریشانی لاحق ہوتی. تو اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ مدینہ کے حالات اس طرح نہیں تھے، وہ پورا امن جگہ تھی، وہاں پہ کوئی ایسا مسائل نہیں تھے، تو وہاں مدینہ کی طرف ہجرت کر لی گئی. مدینہ کے اندر 2 سال گزارنے کے بعد سن 2 ہجری، ہجرت کے دوسرے سال، کفاروں نے یہ پلاننگ کی
کہ ہم نے مدینہ والوں سے جہاد کرنا ہے. جہاد کیا کرنا ہے؟ جہاد تو مسلمان کرتے ہیں، مدینہ والوں سے لڑائی کرنی ہے، ان کو ختم کرنا ہے، برباد کرنا ہے. یہ بڑا مدینہ میں بیٹھ کے بڑا دین کی باتیں کر رہے ہیں. مدینہ میں، مکہ میں تو ان کو ہمت نہیں ہو رہی تھی، مدینہ میں بیٹھ کے بڑا اسلام پھیلا رہے ہیں اور بہت لوگ بہت زیادہ تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں، تو ہمیں ان کو روکنا ہے. تو انہوں نے یہ پلاننگ کی کفاروں نے مدینہ میں بیٹھ کر. اس وقت مدینہ کا جو مکہ میں جو کفاروں کا جو سردار تھا وہ ابو جہل تھا. یہ پلاننگ کر رہے تھے. اس کے اندر ایک شخص تھا کفاروں میں، ابو سفیان. اس نے کہا کہ اپنی عورتوں کو، جو کفار کی عورتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ اپنے زیورات کو جا کے بیچو، سارے زیورات جتنے بھی آپ کے پاس زیورات ہیں، سونا چاندی سب بیچیں. بیچنے کے بعد ہم ان پیسوں سے، ان چیزوں سے ہتھیار خریدیں گے اور اس ہتھیار کے ذریعے ہم ان مدینہ والوں سے لڑائی کریں. تو ساری عورتیں آمادہ ہو گئیں کہ ہم یہ ساری چیزیں بیچیں گے. بیچنے سے ہم اس سے جو آلات ہیں جنگ میں شامل ہونے والی، وہ آلات خریدیں گے اور مدینہ والوں سے کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے. اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ 40 لوگ تھے، 40 خواتین اور مرد حضرات مل کر یہ انہوں نے ایک لشکر بنایا، قافلہ بنایا اور یہ چل دیے مدینہ کی طرف، اس طرف جانے کے لیے کہ ہم اپنے جو سارے زیورات، ساری چیزیں لے لی اور یہ بیچنے کے لیے نکل گئے کہ ہم یہ بیچ کے اس سے ہم اسلحہ اور یہ ساری چیزیں خریدیں گے تاکہ ہم اپنے مدینہ والوں سے جہاد کریں، مدینہ والوں سے لڑائی کریں. خیر یہ نکلے، ابو سفیان کا لیڈر بن کے نکلا اور یہ لوگ نکلے. راستے میں یہ خبر مدینہ والوں کو پہنچ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر آ گئی کہ یہ لوگ آگ سے لڑائی کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور اپنے سارے زیورات کو بیچنے کے لیے نکلے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم کثیر تعداد میں اسلحہ خریدیں تاکہ ان کے اوپر اچھی طریقے سے قبضہ کیا جائے. مسلمانوں کو یہ خبر مل گئی، مدینہ والوں کو یہ خبر مل گئی. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک جماعت تیار کی. پوری جماعت اس وقت جو مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ اس وقت صرف 313 تھی. مدینہ میں جو اسلام پھیلا اس میں جو ابتدائی جو 2 سال تھے اس میں صرف 313 لوگ مسلمان ہوئے تھے. یہ لوگ تھے جمع، تھے تو بہت سارے لوگ، لیکن اس موقع پر منافقین کا پتہ چل گیا کہ بہت سارے منافقین وہاں سے نکل گئے. جو پکے جو مسلمان سے بچے تھے وہ صرف 313 تھے، جو اصل اور پکے ٹھکے مسلمان تھے. یہ لوگ آمادہ ہوئے کہ ہم یہ جو ابو سفیان کا لشکر جو جا رہا ہے سونا چاندی کو بیچنے کے لیے، ہم اس کی طرف جاتے ہیں اور ان کی جو مال ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ چند لوگ ہیں، اس کے اوپر آرام سے ہم گرفت آ جائیں گے. ان کی خبر آ گئی تھی کہ 40 زیادہ سے زیادہ 40-50 لوگ ہیں، ان کے اوپر کر لیں گے تو ان کا سونا وغیرہ ہم لے لیں گے اور اس کے ذریعے ہم اسلحہ وغیرہ خریدیں گے اور ان سے لڑائی کریں گے. مسلمانوں نے، رسول اللہ نے ایک اپنی پلاننگ بنائی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. اب ان کا کوئی لڑائی کا ارادہ تو نہیں تھا، صرف ابو سفیان کے لشکر کو روکنا تھا اصل میں کہ وہ یہ کام نہ کریں، بس لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو انہوں نے 313 مسلمانوں نے انہوں نے اپنی لڑائی کا کوئی سامان نہیں لیا، بلکہ جن کے پاس جو میسر تھا چند اونٹ تھے، چند تلواریں تھیں جو ان کے پاس نارملی رہا کرتی تھیں، وہ تلواریں لے کر نکل گئے اور ان کے طرف بڑھ گئے ابو سفیان کے لشکر کی طرف تاکہ ان کو روکا جائے اس کام سے، اس کو سمجھایا جائے کہ تم یہ جو کفاروں کی باتوں میں آ رہے ہو مت آؤ، اور ان کی جو اگر پھر بھی نہ مانے تو ان کے جو زیورات ہیں اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے. یہ ان کی پلاننگ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈر جو تھے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اس قوم کے لیڈر، اس لشکر کے. یہ پہنچے ان کے پیچھے ابو سفیان کے پیچھے، آگے ابو سفیان تھا، یہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے. مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم جاؤ، تم رک جاؤ، تم مت آؤ ہمارے ساتھ، کیونکہ میری جو بیٹی حضرت رقیہ اس وقت حضرت عثمان کے نکاح میں تھی. حضرت رقیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو حضرت عثمان نے کہا کہ تم نہ آؤ، تم جا کے رقیہ کا خیال رکھو، اس کی ذمہ داری کے لیے رک جاؤ، ہم جا رہے ہیں، ہم کر لیں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے. اب یہ نکلنا تھا، اس کے پیچھے نکلے. نکلنے کے بعد یہ خبر ابو جہل کو پہنچ گئی جو مکہ میں بیٹھا ہوا تھا. یہ خبر ابو جہل کو پہنچ گئی کہ یہ مسلمان بھی ابو سفیان کے لشکر کے پیچھے نکلا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ان ابو جہل کے لشکر والوں کے اندر ایک ہیبت طاری ہو گئی، ایک چیز، ایک ولولہ، جوش و ولولہ طاری ہو گیا
کہ یہ لوگ میرے لشکر کے پیچھے کیسے نکلے. تو انہوں نے ایک کثیر ہزاروں کی جماعت بنا لی. ابو جہل نے 1000 کے لشکر کی جماعت فل اسلحہ سے لیس، گھوڑے اونٹ سارے جمع کر لیے، سارے طاقتور جمع کر لیے، سارے اکٹھا کر لیا کہ آج ہم ان 313 مسلمانوں کا آج ہی اس کا بدلہ کریں گے، ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، آج ہی یہ کام تمام کرنا ہے. انہوں نے پوری جماعت تیار کی. جماعت اس کا جو لیڈر تھا وہ ابو جہل تھا. یہ مسلمانوں کے پیچھے نکلا. آگے ابو سفیان کا لشکر، پیچھے ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا لشکر، اور اس کے پیچھے اب آ رہا ہے کس کا لشکر؟ ابو جہل اور اس کے ہزاروں کا لشکر آ رہا ہے. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، بڑا عبرتناک واقعہ ہے. بڑی انسان مسلمانوں کو اس واقعہ سننے سے پاور ملتی ہے، اللہ کے اوپر توکل بڑھتا ہے، اسلام کی وحدانیت کے اوپر بہترین طریقے سے یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. ابو سفیان کو بھی یہ پتا چل گیا کہ میرے پیچھے مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے جو ہمیں تنگ کرنا چاہ رہا ہے، ہماری چیزیں لوٹنا چاہ رہا ہے اور ہمیں روکنا چاہ رہا ہے. تو ابو سفیان نے پلاننگ کی، چلاکی کی، اور اس نے راستہ چینج کیا. راستہ چینج، جہاں جانا تھا وہاں نہیں گیا بلکہ یو ٹرن لے کے کہیں اور چلا گیا تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کر سکے. اب وہاں سے جب یو ٹرن لیا تو مسلمانوں نے دیکھا تو اب یہ تو سامنے والے لشکر ہے نہیں، یہ تو کہاں غائب ہو گئے. اب تو پھنس گئے، مسلمان پھنس گئے. اب جس کا ہم پکڑنے جا رہے ہیں تو غائب ہو گئے. وہ لوگ یو ٹرن لے کے نکل گئے، شارٹ کٹ راستے سے نکل گئے، دوبارہ مکہ پہنچ گئے. اب مسلمان بدر کے موقع پر، بدر ایک مدینہ میں ایک جگہ ہے بدر کا کنواں، اس جگہ پر آ کے یہ لوگ مسلمان رک گئے. اور اس وقت جو یہاں پہ بدر کے موقع پہ جو یہاں پہ جو یہ زمینیں ہیں، یہ جو زمین تھی بہت زیادہ مٹی ایسی تھی کہ پاؤں اس کے اندر جو تھے بجری تھی، مطلب سخت زمین نہیں تھی، بہت ڈھیلی زمین تھی، مطلب پاؤں اس کے اوپر سلپ ہوتے تھے. ایسی زمین مسلمانوں کو ملی. آپ پریشان ہو گئے کہ یہ ایک لشکر تو نظر نہیں آ رہا جس کام کے لیے آئے تھے، اب کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، صحابہ کرام بھی پریشان. اور پیچھے سے دیکھا کہ یہ ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے پورا. اب کیا کیا جائے؟ اب تو مسلمان پھنس گئے. اور دیکھا کہ یہ جو 1000 کے جو لشکر ہے یہ فل اسلحے سے لیس ہے، فل تیاریوں کے ساتھ آئے ہیں. گھوڑوں کی تعداد گنتے رہو ختم نہیں، اونٹوں کی تعداد اتنی، گولیاں ان کی تلواریں اتنی، ساری چیزیں تھیں لیس. اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے افراد بھی کم ہیں، اسلحہ بھی کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. چند تلواریں ہیں، چند اونٹ ہیں، اور لوگ بھی صرف 313 ہیں. اب کیا کرا جائے؟ اب تو پھنس گئے، بڑے معاملات خراب ہو گئے. میرا نبی پریشان ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ میرے نبی نے اس موقع پر ایک تاریخی سجدہ کیا. اس موقع پر میرے نبی نے تاریخی سجدہ کیا. ہمارے لیے سجدہ تھا یہ سجدہ بھی. سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ سے دریافت کی، فریاد کی، اے اللہ آج ہم اس یہاں پہ پھنس چکے ہیں. آج مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہے، پیچھے ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، یہ ہم پر حملہ کے نیت سے آ رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آج اگر ہم ختم ہو گئے، یہ 313 اگر ختم ہو گئے تو آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ دین پھر کون پھیلائے گا، کیسے پھیلے گا؟ تو اس لشکر کی مدد فرما. میرے نبی نے اتنی دعا مانگی، اتنے روئے کہ وہ جو جگہ تھی جہاں پہ سجدہ کیا تھا میرے نبی نے، وہ جگہ جو ہے وہ آپ کے آنسو سے بھر گئی، وہ گیلی ہو گئی آپ کے آنسو سے، اتنا روئے میرے نبی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی دعا، اللہ کے نبی کا رونا پسند آیا، اللہ کے نبی کا یہ گڑ گڑانا پسند آیا. اللہ نے سب سے پہلے یہ جو کفار آ رہے تھے انہوں نے پورا پلاننگ کر لی. پلاننگ کے ساتھ انہوں نے وہ ساری جگہ اپنے لیے لے لی جو سخت تھی، جہاں پہ پاؤں وغیرہ نہیں پھسلتے تھے، جہاں پہ لڑائی کرنے میں آسانی ہوتی تھی. ایسی جگہ سارے پہاڑ والے اوپر قبضہ کر لی، سارے اچھی جگہ ان کے پاس مل گئی. مسلمانوں کے پاس جگہ بھی خراب اور لوگ بھی کم، اسلحہ وغیرہ سب کچھ کم، صرف تعداد 313. میرا نبی سجدے میں. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کی، دعا کو آپ کی مانا، آپ کی فریاد سنی. فوراً سب سے پہلے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش فرما دی. بارش ہو گئی. بارش ہونے کا معاملہ، یہ بارش ہونے سے فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ وہ جو مسلمانوں کی جو زمین تھی، وہ زمین جب بارش کا پانی پڑا اس کے اوپر تو وہ زمین سخت ہو گئی، مٹی اس کی سخت ہو گئی، اور جو پسلن جو تھی، جو پسلتے تھے وہ چیز ختم ہو گئی. مسلمانوں کے قدم آپ وہ جو زمین کے اوپر تھے آرام سے پڑ گئے. سب سے بڑا فائدہ مسلمانوں کو بارش کی وجہ سے ہوا. کافروں کا نقصان کیا ہوا؟
جو کفاروں کی جو زمین تھی وہ سخت تھی، جب بارش ہوئی تو وہ زمین پگھلنے لگی، زمین کی مٹی جو ہے وہ ہاتھ تو وہ ان کی جو زمین تھی وہ ایسی ہو گئی کہ جیسے ان کے پاؤں پھسل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا کام کیا بارش کی وجہ سے، کہ جو پہلے جو زمین اچھی کفاروں کی تھی ویسی ہی زمین مسلمانوں کے پاس اب آ گئی اس بارش کی کرامت کی وجہ سے۔ پہلا کام یہ ہوا۔ اب کیا ہوا، یہ لڑائی جب چھڑ گئی، جب آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتوں کی پوری جماعت اتار دی کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کفار کو لڑ رہے تھے۔ مسلمان صرف تلوار کا اشارہ کرتا تھا، فرشتہ ان کی گردنیں اڑاتا تھا۔ مسلمان صرف اس تیر کا اشارہ کرتا تھا، فرشتہ اس کے تیر اس کے سینے میں مارتا تھا۔ یہ میرے نبی کی دعا تھی، میرے نبی کا گڑ گڑانا تھا، اللہ نے اتنی بڑی فوج بھیج دی فرشتوں کی جو مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ کفار حیران و پریشان، یہ کیا ہو گیا، ہم تو اتنی طاقتور، یہ ہمارے 313 ہم پر بھاری آ رہے ہیں، یہ پیچھے سے تلوار چلاتے ہیں ہماری گردنیں اڑ جاتی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل بات یہ تھا کہ میرے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما رہا تھا فرشتوں کے ذریعے، اور اس طرح یہ جو جنگ تھی، اس طرح اس جنگ میں ہمیں مسلمانوں کو سب سے بڑی کامیابی ملی۔ اس لشکر میں، اسی جنگ کے اندر ابو جہل مارا گیا جو کفاروں کو سردار تھا، اور اس ابو جہل کو مارنے والے اگر آپ کو بتلاؤں تو 2 چھوٹے کمسن بچے تھے، ایک کا نام معوذ تھا، ایک کا نام معاذ تھا، یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ان دونوں بھائیوں کے اندر بھی جذبہ تھا جہاد کا کہ ہم کفاروں کے ساتھ لڑیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں بچوں کو بھی لے لو، یہ بڑا جذبے والے ہیں، ان کو اسلام کی تاریخ میں لے آؤ۔ میرے یہ ہے اسلامی تاریخ، ہمارے آج بچوں کو ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی بلیوں سے ڈرتے ہیں، آج اندھیروں سے ڈرتے ہیں ہمارے بچے۔ مسلمانوں کے بچے تو ایسے ہوتے تھے، تلواریں اٹھاتے تھے کفار کے سامنے، آنکھیں نکال کے باتیں کرتے تھے کہ کفار بھی بچوں سے ڈرتا تھا، مسلمانوں کے بچوں سے ڈرتا تھا۔ تو یہ دونوں بچے بھی میدان جہاد میں آئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ 313 کی جماعت میں شامل تھے۔ یہ 2 بچے ایک صحابی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں بس بتا دیں کہ ابو جہل کون ہے، ہم اس کا کام تمام کریں گے۔ یہ بچے ابو جہل کی شکل نہیں جانتے تھے، تو ان صحابی نے کہا کہ نہیں بیٹا، یہ تم دونوں بچوں کا کام نہیں ہے، وہ بڑا سردار ہے، کفاروں کا سردار ہے، تمہارے بچوں کا کام نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، آپ جو کرنا چاہیں اپنے طریقے سے جو کرنا چاہیں آپ کریں۔ بچوں نے ضد کی، نہیں آپ ہمیں بتلائیں، تعین کریں کہ ابو جہل کون ہے، ہمیں اس کا کام تمام کرنا ہے۔ صحابی نے کہا، اشارہ کر کے بتا دیا، وہ دیکھو وہ جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے یہ ابو جہل ہے۔ بس یہ بچوں نے سننا تھا، یہ دونوں بچے بھاگے اس گھوڑے کی، ابو جہل کی طرف بھاگے۔ سب سے پہلے ان بچوں نے گھوڑے کی ٹانگ پہ حملہ کیا، گھوڑے کی ٹانگ پہ تلوار ماری، جب گھوڑے کی تلوار ٹانگ پہ ماری تو گھوڑا گر گیا، ابو جہل نیچے زمین پہ۔ ابو جہل جب زمین پہ گرا، ایک بچہ اس ابو جہل کے سینے پہ کھڑا ہو گیا، سینے پہ کھڑا ہونے کے بعد تلوار اس کے گردن پہ چلا گیا دوسرے بچے نے۔ اس کے بعد ابو جہل کی حالت بالکل خطرناک ہو گئی، بالکل مرنے کے قریب ہوا۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور فوراً سے پورے تلوار چلائی اور پورا گردن اس کے سر سے الگ کر دیا ابو جہل۔ یہ ابو جہل اس پلاننگ کے ساتھ آیا تھا کہ آج مسلمانوں کا کام تمام کرنا ہے، آج 2 بچوں نے اس خود کا کام تمام کر دیا۔ تو جب جذبہ جہاد پیدا ہو جائے، جب جذبہ کفاروں کے سامنے آ جائے، اللہ تبارک و تعالی بچوں کی مدد سے بھی ان کفاروں کو نیست و نابود کروا سکتے ہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ ہماری ایمانی طاقت ہونی چاہیے، ہماری ایمانی طاقت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد بھی فرمائیں گے۔ آج ہماری ایمانی طاقت کم ہو گئی ہے، آج وہ ایمانی طاقت ہماری نہیں رہی، اس لیے آج کفار ہم پر دوبارہ سے غالب آ چکے ہیں۔ اگر وہ 313 مسلمان والوں کا، ان صحابہ والوں کا ایمان ہمارا ہو جائے، وہ ایسا ایمان تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کے قریب بھی اگر پہنچ جائے، اس کا سایہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو الحمدللہ ہم پھر بلندی پہ پہنچیں گے۔ تو یہ غزوہ بدر مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ تھی،
اس کے بعد تمام جنگوں کے فتوحات کے دروازے کھلے. یہ سب سے بڑی جنگ تھی، سب سے بڑی جنگ مسلمانوں کو اس غزوہ بدر سے ملی، فتح ملی. اور اس غزوہ بدر کے بعد بہت سے لوگوں نے جو کفار تھے، انہوں نے یہ جنگ دیکھی کہ اتنی خطرناک جنگ ہوئی، مسلمانوں کی کم تعداد ہونے کے باوجود بھی اتنی خطرناک طریقے سے کفاروں کو شکست دی. بہت سے کفار یہ دیکھ کر مسلمان ہونے لگے. تو مسلمانوں کی جو سب سے بڑا قوت ملی اس جنگ کے بعد ملی غزوہ بدر. یہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں پیش آیا. یہ آج کے دن سے متعلق یہ بات تھی. دوسری بات، اما عائشہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی، سب سے لخت جگر بیوی اما عائشہ کے آج یوم وصال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کھانوں میں سب سے زیادہ عزیز مجھے نبیذ ہے. نبیذ ایک ڈش ہے جو عرب میں کھایا جاتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا جیسے کھانوں کے اوپر نبیذ کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح میری تمام بیویوں کے اوپر، تمام ماؤں کے اوپر، تمام عورتوں کے اوپر حضرت عائشہ کو فضیلت حاصل ہے. یہ میرے نبی نے فضیلت بتائی اما عائشہ کی. اس کے علاوہ اما عائشہ کی فضیلت میرے نبی نے بتائی کہ تمام عورتوں کا تمام امہات، اس کے علاوہ جتنے بھی تمام ازواج مطہرات کا علم جمع کر لیا جائے، وہ اس علم کے بدلے جمع کرنے کے بعد اما عائشہ کو جو علم ہے وہ اس کے برابر نہیں آ سکتا. اما عائشہ کو جو علم ہے ان تمام عورتوں سے زیادہ ہے. یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین ہوتے ہوئے ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ پکے ٹھکے صحابی رسول اللہ کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی اما عائشہ سے مشورہ لیا کرتے تھے. آپ کے وصال کے بعد، رسول اللہ کے وصال کے بعد اما عائشہ سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے، فتویٰ لیا کرتے تھے کہ اس موقع پر رسول اللہ کے کیا فرمان. ایک دن اما عائشہ، ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ اما عائشہ کے اوپر تہمت لگائی گئی، منافقین کی طرف سے تہمت لگائی گئی. تہمت 3 لوگوں پہ لگی ہے، صحابہ کرام اور انبیاء میں سے نیک 3 لوگوں پہ تہمت لگائی گئی ہے بدکاری کی. ایک حضرت یوسف علیہ السلام، ایک حضرت مریم علیہ السلام اور ایک اما عائشہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگی. حضرت یوسف علیہ السلام کی تہمت کو ہٹانے کے لیے ایک بچے نے گواہی دی. اس بچے نے گواہی دی کہ یوسف سچ ہے اور جو زلیخا ہے یہ جھوٹی ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بھی اگر تہمت لگی تو گواہی، آپ کی برات کی گواہی کس نے دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جو آپ کے پیٹ میں جو بچہ تھا، گود میں جو بچہ تھا، اس بچے نے گواہی دی. لیکن جب معاملہ آیا اما عائشہ کا، میری ماں کا معاملہ آیا، جب میری ماں کے اوپر تہمت کی گواہی لگائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بچے کی گواہی نہیں دی، کسی بڑے کی گواہی نہیں دی، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل فرما دی. سورہ نور کے اندر 10 آیتیں نازل فرما دی، جس میں یہ بتلا دیا گیا کہ میری سب سے پیاری بندی، رسول اللہ کی سب سے بہترین جوڑی اما عائشہ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے. تو جس کی برات کا اعلان میرا رب خود کرے تو آپ بتائیں اس کی فضیلت کیسی ہوگی. میرے نبی کا اما عائشہ سے محبت کا اظہار ایسے ہوتا تھا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہوگی، میرے لیے مرنا آسان ہو گیا. اے عائشہ، جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ جنت کے دن بھی تو میری بیوی ہوگی، تو میرے لیے اس کے دن کے بعد سے میرے لیے مرنا آسان ہو گیا. یہ پیغام امت کو دینا تھا، یہ پیغام امت کو دینا تھا. میرے نبی کے لیے تو جنت تو ہے ہی، میرے نبی کی تو خوشخبری جنت میں بتا دی گئی، دنیا میں بتائی گئی آپ کے لیے جنت ہے. آپ کو کیا ضرورت ان چیزوں کی؟ پیغام میرے نبی کو، میرے امت کو دینا تھا کہ میں اپنی بیوی کا احترام کروں، اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھوں، اپنے بیوی کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤں. یہ میری امت کو پیغام دیتا تھا. میرے نبی جہاں سے پانی، مٹکے سے پانی پیتے، جس گلاس سے پانی پیتے، پہلے اما عائشہ کو دیتے کہ آپ پانی پئیں. اما عائشہ جس جگہ سے پانی پیتی اسی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ لگا کے پانی پیا کرتے. یہ میرے اما عائشہ سے محبت کا اظہار. اب اما عائشہ کے محبت کا اظہار کیسا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے، اما عائشہ کے گود میں میرے نبی کا سر ہے. آپ فرماتے ہیں
جب وصال ہو رہا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے اس موقع پر مسواک لا کے دو. مسواک کی کتنی فضیلت. رسول اللہ نے آخری مرنے سے پہلے, اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے, مرنے کا لفظ تو میں نے غلط استعمال کر لیا, آپ علیہ السلام کی شان میں اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. آپ علیہ السلام کا وصال ہونے سے پہلے, وصال ہونے سے پہلے اما عائشہ سے کہا کہ مجھے مسواک لا کے دو, مجھے مسواک کرنا چاہتا ہوں. اما عائشہ نے مسواک کیونکہ سخت ہوتی ہے, انہوں نے سب سے پہلے اپنے دانت میں چبایا, چبانے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو آخری موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی سے گزر رہے ہیں تو اس وقت بھی اما عائشہ کا لعاب مبارک رسول اللہ کے منہ میں گیا. کتنی بڑی فضیلت. ایک موقع یاد آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, اما عائشہ کے ساتھ بیٹھے تھے, فرمانے لگے کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا, مجھے پتہ چل جاتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو. اما عائشہ نے بات پوچھا یہ کیسے, میں تو آپ کے سامنے اظہار نہیں کرتی کہ میں آپ سے ناراض ہوں, یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے. فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو, جب مجھ سے خوش ہوتی ہو, تو تم عرب کی ایک عادت ہے کہ وہ بات میں قسم کھاتے ہیں, واللہ باللہ تاللہ, اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں ہر بات میں, ان کی عادت تکیہ کلام ہے ان کا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو, خوش ہوتی ہو, تو تم مجھ سے اس طرح بات کرتے ہو کہ فربک اللہ محمد, کہ آپ محمد کے رب کی قسم, یہ بات ایسی ہے, اس طرح کی باتیں کرتی ہو. لیکن جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم یہ اس طرح کی قسم کھاتے ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم, یہ بات ہے, ابراہیم کے رب کی قسم. اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی, تو مجھے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو, کوئی مسئلہ چل رہا ہے. تو اما عائشہ نے کیا فرمایا اس موقع پر, میری اماں نے کیا فرمایا, فرمایا حضور, پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہاں پر اس موقع پر ہنسی, مسکرائیں, مسکرانے کے بعد کہنے لگی اے اللہ کے نبی, منہ پہ اوپر تو ابراہیم کا نام ہوتا ہے, دل کے اندر آپ کا نام ہوتا ہے. میری زبان پہ تو ابراہیم کا نام ہوتا ہے, میرے دل میں آپ کا نام ہوتا ہے اس وقت بھی. یہ میری ماں کی محبت تھی, شفقت تھی, آپ نے نبی سے محبت تھی. یہ ہوتا ہے جب یہ محبت پیدا ہو جائے ایک دوسرے سے, پھر کیسے تعلقات خراب ہو, پھر کیسے معاشرہ بگڑے, پھر کیسے میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے ہوں. آج ہم دین سے دور ہوئے, آج ہمارے اندر معاملات خراب ہو گئے. اما عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے لگاتے ہیں, مقابلہ بازی کرتے ہیں, ایک دفعہ خود جیت گئے اور دوسری دفعہ خود کو جیتنے. یہ ساری چیز بھی بتایا کہ اپنے محبت کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, اس کے ساتھ کھیلوں میں بھی حصہ لینا ہے. یہ میری اماں کا عائشہ کا صدیقہ, صدیق کی بیٹی صدیقہ. ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے, رسول اللہ نے فرمایا میری بیوی عائشہ سے. صحابہ اصل میں پوچھنا چاہ رہے تھے مردوں کے بارے میں کہ مردوں میں کس سے محبت ہے, پھر پوچھا اس کے بعد کس سے زیادہ, سب سے زیادہ محبت ہے. اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق سے, بلکہ یہ کہا عائشہ کے باپ سے, عائشہ کے والد سے. اس موقع پہ بھی عائشہ کا نام لیا, تو معلوم ہوا کہ میرے نبی کو عائشہ سے کتنی محبت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو پیار سے عائش کہہ کے پکارتے تھے, عائش, یہ بھی محبت کی علامت ہوا کرتی ہے. تو آپ خواتین سے درخواست ہے کہ یہ امی عائشہ کی جو سیرت ہے اس کو پڑھیں, اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اور آپ کو اس کے اوپر ایک کتاب ریکمنڈ کروں گا, سید سلمان ندوی صاحب کی سیرت عائشہ ہے, اس کا مطالعہ کیجیے, اس کا مطالعہ کیجیے اور اس کے اوپر امی عائشہ کی سیرت اپنانے کی کوشش کیجیے. آپ کی زندگی جنت بن جائے گی, خدا کی قسم آپ کی زندگی جنت بن جائے گی اگر ان کی سیرت پڑھ لی جائے. میرے پاس پی ڈی ایف پہ موجود ہے یہ کتاب, تو انشاءاللہ میں پی ڈی ایف کی صورت میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا, تو اس کتاب کا منگوا لیجیے, خرید کے منگوا لیجیے. پی ڈی ایف پہ پڑھنے کا وہ مزہ نہیں آتا, موبائل میں پڑھنے کا کتاب میں مزہ نہیں آتا. کتاب خریدوا لیجیے, آرام سے ہر بک اسٹور پہ مل سکتی ہے. سید سلمان ندوی صاحب کی کتاب سیرت عائشہ کے نام سے, بہت بہترین کتاب ہے, بہت زبردست طریقے سے حضرت نے لکھا ہے اس کے بارے میں, اما عائشہ کی سیرت کو جمع کیا. تو یہ اما عائشہ کی آج کا جو دن تھا وہ یوم مثال. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی 57 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. آج جو رسول اللہ کا جو اما عائشہ کا جو حجرہ تھا, آج بھی وہ اس حجرے میں ہی میرے نبی اور 2 صحابہ کرام سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. جو روضہ رسول جو کہتے ہیں یہ اما عائشہ کا کمرہ تھا, اما عائشہ کا حجرہ تھا. اس جہاں پہ جا کے لوگ 2 رکعت نوافل پڑھنا فضیلت والا سمجھتے ہیں, اپنے آپ کے لیے فضیلت والا سمجھتے ہیں. اس موقع جہاں پہ روضہ رسول کے اوپر جا کے 2 رکعت, اس جگہ پہ جا کے 2 رکعت پڑھ لیا جائے, وہاں پہ سلام بھیجتے ہیں.
تو یہ تھی میری ماں کی فضیلت، اما عائشہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو بیویاں جو ہیں، جو بہت جن کا بڑا کردار ہے رسول اللہ کی زندگی میں، ایک حضرت خدیجہ ہیں اور ایک حضرت عائشہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ساری بیویاں ہیں جو آپ علیہ السلام سے زیادہ، سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کے حقوق ہیں۔ رسول اللہ، آخری بات کرنے جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میں اپنی تمام بیویوں کا حقوق بہترین طریقے سے کرتا ہوں، بہترین طریقے سے ادا کرتا ہوں، لیکن یا اللہ مجھے جو محبت ہے وہ عائشہ سے زیادہ، عائشہ سے سب سے زیادہ ہے، اس کے اوپر میری پکڑ نہ فرمائیے۔ یہ دعا کرتے تھے میرا نبی۔ تو کسی سے محبت کا زیادہ ہو جانا یہ فطرتی معاملہ ہے، اس کے اندر کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ فطرتی معاملہ ہے۔ لیکن حقوق کا خیال، اگر کوئی کسی نے ایک سے زائد شادی کی ہوئی ہے تو حقوق کا خیال ضروری ہے۔ اگر حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے تو یہ شادی نہیں ہے، بربادی ہے۔ دوسری شادی یا تیسری شادی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، شریعت نے اسی وقت اجازت دی ہے کہ جب سب راضی ہوں اور حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو آپ کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ دوسری شادی کریں۔ تو میرے نبی کے تمام بیویوں کے ساتھ میری تمام بیویاں، رسول اللہ کی تمام بیویاں ازواج مطہرات، ہماری مائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی سے اس دنیا سے انتقال ہوا تو اس وقت رسول اللہ کی 9 بیویاں حیات تھیں، جس میں اما عائشہ بھی حیات تھیں۔ اما عائشہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں بچپن میں شادی ہوئی ہے، 6 سال میں نکاح ہوا، 9 سال میں رخصتی ہوئی۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، شریعت کا اصول ہے کہ جب بلوغت ہو جائے تو بچوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو بچی کی بلوغت کی عمر 9 سے 12 سال ہے، تو 9 سال میں آرام سے شادی کی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے نے اس کو خراب بنا لیا، وہ الگ بات ہے، تو ایسا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج کی جو عورتیں ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں۔ آج کی 9 سال کی ایک بچی ہوتی ہے، اس کو شادی کا کچھ نہیں پتا، اس لیے کم از کم میچور ہو جائے تو اس کی شادی کی جائے۔ لیکن وہ میرے نبی کی، میرے صحابیہ تھیں، ان کے بارے میں تو ایسی رائے کام ہی نہیں کر سکتی کہ وہ میری میچور نہیں تھی، وہ تو ماشاءاللہ میرے نبی کی صحبت یافتہ تھی۔ تو سب سے زیادہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اما عائشہ رہی ہیں۔ تو یہ تھے میرا اما عائشہ کے فضائل، جو آپ کے، تو میں نے ایک کتاب ریکمنڈ کی ہے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔